الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تمام تعریفیں اور طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی اور ہر طرح کی تعریف و توصیف اسی رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا رازق اور ہم سبھی کا اکیلا معبود حقیقی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وہ تعلیمات جو میری اور آپ کی دنیا کو بھی سنوارتی ہیں، ہمیں اس دنیا میں ایک مثالی انسان بھی بناتی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ، جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے والا بندہ بننے میں مدد دیتی ہے. حاضرین گرامی قدر، رب العالمین کے بے پایا فضل و کرم کا نتیجہ ہے کہ آج عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم اور آپ اس عیدگاہ میں اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ عبادتوں کے ایسے مناسبتیں اور ہماری اور آپ کی زندگی میں خوشی کے ایسے مواقع بار بار لاتا ہے. اس پر سب سے پہلے ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی بڑائی اور کبریائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کی فکر کرنی چاہیے. حاضرین گرامی قدر، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس عید کا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور سیرت سے بڑا گہرا تعلق. ابراہیم علیہ السلام کی اپنی سیرت، جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور فرما برداری، رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنی خوشی کو قربان کر دینا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حوالے خود کو کر دینا، ساری زندگی اسی کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو عملی نمونہ پیش فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اس اسوے اور آپ کے اس نمونے کو اپنانے کا حکم دیا، اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے امت محمدیہ کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جہاں ہم اس عید کی مناسبت کا معاملہ ماخوذ کرتے لیتے ہیں، وہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو ان کی اپنی عملی زندگی میں مثالیں تھیں، ان سے بھی سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ اور میں اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. عربی زبان میں لفظ حنیف کہتے ہیں ایسے آدمی کو
جو پوری طرح یکسو ہو جائے، ایک طرف ہو جائے، اپنا رخ ایک طرف کر لے، ایک سمت متوجہ ہو جائے، سب سے منہ موڑ کر، سب سے رخ پھیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اس کے سارے معاملات، وہ خوف میں ہو، وہ خوشی میں ہو، وہ غم میں ہو، وہ کامیابی کے موقع پر ہو یا کسی پریشانی میں گھرا ہو، وہ اپنے انفرادی معاملات ہو، قوم و ملت کے مسائل ہو، کسی بھی معاملے میں جو بندہ تمام کی طرف سے رخ پھیر کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی کو حنیف کہتے ہیں۔ اور رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی کہ حضرت ابراہیم حنیف تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ موحد بندے تھے کہ جن کی زندگی کے سارے معاملات رب العالمین سے جڑے ہوئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بھی، سارے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں پیدا کیا تو اللہ نے حنیف ہی پیدا کیا۔ حدیث قدسی صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو، تمام کے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا، موحد پیدا کیا، وہ توحید پر تھے، وہ اپنے سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ حدیث کے اگلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، شیطانوں نے آ کے ان کو اچک لیا، شیطانوں نے ان انسانوں کا شکار کر لیا، شیطان انہیں اللہ تعالیٰ سے پھیر کر کسی اور کی طرف لے گئے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں سے بھی جوڑ دیا، دوسروں سے بھی ان کا تعلق قائم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے بتوں کی بھی پوجا کی، لوگوں نے شجر و حجر، پتھر اور پہاڑ کی بھی پوجا کی، لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کر زندہ شخصیتوں کی بھی عبادتیں کی، انتقال کر گئی شخصیتوں کی بھی تعظیم کی۔ وہ جو تمام سے رخ پھیر کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے، ایسے بندوں نے اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان واسطے اور وسیلے اپنی طرف سے پیدا کر لیے۔ رب العالمین نے بزرگوں کو، بڑوں کو، انبیاء کو، صالحین کو، شہداء کو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا تھا کہ ان کی سیرتوں سے سبق لے، لیکن ہم نے سیرتوں سے تو سبق نہیں لیا، الٹا ان کو اپنے اور رب کے درمیان واسطے اور وسیلے بنا لیے۔ اور اس طرح وہ جو بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ نے کہا اللہ نے پیدا کیا تھا تو سب کے سب اللہ کے بندے تھے، ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے تھی، یہ ڈر میں، خوف میں، امید میں، اپنی پریشانی میں، اپنی ضرورت میں، اپنی حاجت میں، اپنی دنیا میں، اپنے دین میں اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ بندے اب ان سے ان سے یہاں وہاں جڑنے لگے، اس طرح شیطانوں نے انہیں اچک لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلا سبق یہی ہے کہ اللہ کے بندو ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کا محاسبہ کر کے اپنے رب سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ اور جوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی تمام عبادتیں، آپ کے تمام معاملات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے۔ میں مثال دے کر آپ کے سامنے اگر کہوں، عید الاضحیٰ کی یہ مناسبت رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات صاف کروا دی، کہا قل، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی، ومماتی، میری موت، میرا مرنا، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، لا شریک لہ، ان میں سے کوئی معاملہ کسی اور کے لیے میں کروں گا نہیں، اور ان میں سے کوئی معاملے، کسی معاملے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اے اللہ کے نبی آپ بھی فرما دیجئے یہی کرنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے فرما بردار ہو کر اس مسئلے کی پابندی کرنے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام نے صاف طور پہ اسی قربانی کے بارے میں کہہ دیا تھا، من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو آدمی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس نے شرک کیا۔ لیکن آج آپ دیکھو، ہم جس دنیا میں جیتے ہیں اس دنیا میں توحید کی یہ مناسبت بھی لوگوں کو توحید کا سبق یاد دلانے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ سبق آتا ضرور ہے، لیکن ہم اور آپ آج بھی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے مظاہر اس قربانی کے سلسلے میں ہیں آپ دیکھیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں
جو غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو زندہ چھوڑ دیتے، گائے چھوڑ دی، بکری چھوڑ دی، یا کوئی مرغی، کوئی جانور، کچھ بھی اللہ غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا، کہا یہ فلاں پیر کے نام پہ، غیر مسلم بتوں کے نام پہ چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مندر کے نام پہ، وہ فلاں بت کے نام پہ، اور اسلام کا نام لیوا مسلمان یہ کام کرتا ہے کہ وہ کسی پیر، کسی بابا، کسی فقیر کے نام پہ جانور چھوڑ دیتا، کہا یہ نہیں ان کے نام پہ میں نے جانور چھوڑ دیا۔ رب العالمین نے کہا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی شریعت کے اندر حکم نہیں دیا کہ جانوروں کو کسی کے نام پہ چھوڑ دیا جائے، جانوروں کو چھوڑ دینے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، غیر اللہ کے نام پہ یہ جانور چھوڑے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو وہ ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ آپ حضرات یہ بات بخوبی جانتے، کتنے ایسے مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں عید قربہ میں جانور کی قربانی دینے کی ہمارے پاس استطاعت نہیں، طاقت نہیں۔ اگر واقعی آپ کے پاس طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردستی قربانی کرنے کا مکلف نہیں کیا، آپ یقیناً طاقت نہ رکھتے ہو تو قربانی نہ کریں۔ لیکن ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو عید میں قربانی نہیں کر سکتے، لیکن سال کے اندر ایک یا دو کسی پیر، کسی بابا کے نام پہ جانور ضرور ذبح کرتے ہیں، اور یہ ڈر دلوں کے اندر رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں کے نام پہ جانور نہیں ذبح کیا، ان کے نام پہ اگر جانور قربان نہیں کیا تو ہماری زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ کے بندو یہ مسئلہ اچھی طرح سن لو، یہ ڈر اگر اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں آپ کے دل میں آتا ہے کہ فلاں کے لیے، فلاں کے نام پہ میں جانور ذبح نہیں کروں گا تو میری زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئے گی، یہ کھلا شرک ہے، عین شرک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آپ نے کوئی توحید نہیں سمجھی اگر آپ نے یہ مسئلہ نہیں سمجھا۔ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا نبی علیہ السلام نے شرک کہا، اور جو آدمی غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کرنے پر ڈر محسوس کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روشنی میں یہ شرک ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا ماجرا ہے۔ دیکھو مشرکین مکہ کا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ذکر کرتے ہوئے ایک معاملہ، ایک ماجرا بیان فرمایا۔ ان لوگوں کا ایک مسئلہ تھا، مکہ کے جو مشرک تھے ان کا، وہ کیا کرتے تھے، اپنے جانوروں میں نام لگا دیتے، یہ اللہ کے نام کا، یہ فلاں کے نام کا، اپنے بتوں، اپنے بزرگوں کے نام کا لگا دیتے کہ یہ ہمارے بڑوں کے نام کا جانور، یہ اللہ کے نام کا جانور۔ اب پھر اس کے بعد اگر ان کا جانور جو بڑوں کے نام پہ رکھیں کچھ بگڑ جاتا، خراب ہوتا، کہتے اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کے نام کا جانور بھی اپنے بڑوں کے نام دوبارہ پھیر دیتے۔ اللہ نے کہا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا جو ان کے معبودوں کا یا ان کے جو دوسرے بزرگوں کے نام پہ جانور چھوڑے وہ اللہ کے لیے کبھی نہیں آتے، الٹا اللہ تعالیٰ کا حصہ لے جا کے غیر اللہ کے نام پہ دینے والے بن جاتے ہیں۔ وہ جو مکہ کے مشرک کرتے تھے وہی کام وہ بھائی کرتا ہے، وہ مسلمان کرتا ہے۔ جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں بقرعید میں تو قربان نہیں کر سکتا، لیکن میں سال میں ایک مرتبہ فلاں پیر، فلاں بابا، فلاں فقیر کے نام پہ جانور ذبح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کے بندو، ان تمام رسم و رواج سے باہر نکلو، اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ دیکھو بھائیو، میری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے ابراہیم کی سیرت سے یہ سبق، اور سبق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یہاں دو مسئلے اچھے سے سمجھیے گا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہو جائیں، ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اتنی آ جائے کہ ہم اپنے سارے معاملات صرف اللہ تعالیٰ کے کر کے رکھ لیں، اپنے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ایسی محبت، ایک سچی محبت، پکی محبت، ایک ایسی گہری محبت کہ جس محبت میں ڈوبنے کے بعد بندہ صرف اللہ کا ہو کر رہ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی اساس ہے۔ اور یہ ساری عبادتیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، اور یہ ہماری اور آپ کی قربانیاں، یہ ہمارے اور آپ کے صدقات و خیرات اصل میں اسی عبادت کا مظہر ہے، اسی محبت کا، اسی رشتے کا مظاہرہ ہے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ ابتدا ہے بندے کی طرف سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر جواب میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقام ملتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم وہ بد نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو محبت نہ کر سکے۔ ہم وہ انسان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سارے اسباب کے باوجود اپنے رب سے جیسا رشتہ جوڑنا چاہیے نہیں جوڑ سکے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سبق یہ کہ تعلق اللہ سے ایسا جوڑو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ تم اللہ سے محبت کرو، یہ اگر کمال ہے، اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ اور خلیل کہتے ہیں عربی زبان میں محبت کے اس درجے پر موجود انسان کو یا شخص کو کہ جو درجہ محبت کا سب سے اعلیٰ مقام مانا جاتا ہے، جہاں انسان کسی اور کو مقام دینے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں اگر محبت کا سب سے اونچا مقام کسی کو دے سکتے ہیں، وہ مقام جو کسی ایک ہی شخص کو دے سکتے ہیں، وہ مقام کہلاتا ہے خلہ، یا اس مقام پہ موجود انسان کو کہتے ہیں خلیل۔ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے محبت کی، اور اس درجے کی محبت کی کہ اس درجے میں یا تو حضرت ابراہیم یا پھر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا۔ ان کے علاوہ کوئی اللہ کی محبت کے اس درجے کو نہ پہنچ سکا، یا اللہ تعالیٰ کی محبت کے اس مقام کو نہ پا سکا جہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کا خلیل کہلا سکے۔ حضرات گرامی قدر، بات جو آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ عید الاضحیٰ کی یہ جو مناسبت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہی سبق یاد کرنے کا موقع ہے کہ ہم اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق کیسے بنا کے رکھا ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا لازوال ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، ہمیشہ کا تعلق ہے، یا یہ کہ کمزور ہے، وقتی تعلق ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمزوری آ گئی۔ یہ محاسبہ کرنے کا ایک موقع ہے عید الاضحیٰ۔ حضرات گرامی قدر، اس بنیادی پیغام کو یاد دلانے کے ساتھ کہ رب العالمین کی توحید ہماری اور آپ کی زندگی میں کس درجے تک ہے، اس کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا موحد بندہ بنائیں، تمام سے رخ پھیر کر رب العالمین سے تعلق جوڑیں۔ نبی علیہ السلام سے ہمارا رشتہ اتباع کا ہے، محبت کا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے بھی جانور اللہ کے نبی کے لیے یا آپ کی تعظیم کے اظہار کے لیے کرنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ ہمارا اور آپ کا تعلق ہمارے بزرگوں سے محبت کا ہے، عقیدت کا ہے، اور ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنے کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کی جانے والی عبادتوں میں سے کوئی عبادت ان کے لیے کی جائے یہ ان سے تعلق کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سبق سب سے پہلے یاد رکھیں۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، ایک مسئلہ ذرا سا واضح کر لو، ہمارے اور آپ کے پاس تھوڑا سا اس کے اندر غلط فہمی آ سکتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں بول چال میں کہتے ہیں فلاں کے نام سے، فلاں کے نام سے، فلاں کے نام سے، یعنی جانور کی قربانی میرے نام سے، میرے والدین کے نام سے، میرے بچوں کے نام سے آدمی کہتا ہے، اور ایسے ہی لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے نام سے جانور۔ بات سمجھ، جب آدمی یہ کہے فلاں فلاں کے نام سے تو ہماری زبان، ہمارے عرف میں اس کا مطلب ہوتا ہے فلاں کی طرف سے یا اللہ کے لیے قربانی، اور مقصد آدمی کا ہوتا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ قربانی قبول کر کے میں جس کے نام سے جانور دے رہا ہوں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دے دے۔ یہ ہے، ایک ہوتا ہے فلاں کے نام پر جانور دینا، فلاں کے نام پر جانور دینا، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذبح کرتے وقت نام اس کا لیا جائے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا لیا جائے تو شرک ہے، کفر ہے آدمی کے لیے۔ اللہ کے نام پر، اللہ ہی کے نام، بسم اللہ ہی سے جانور حلال ہو سکتا ہے، غیر اللہ کا نام لے کر اگر کوئی ذبح کرے تو یہ جانور حرام ہے، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور دوسرا، نام پر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اس لیے کرتا ہے کہ میں فلاں کی تعظیم کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر یاد رکھیے گا کہ یہ درجہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ آپ اگر یہ جانور کسی غیر کے نام پر کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں تکلیفیں نہ آئیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائیں اور آپ کو تکلیفوں سے بچا لے، تو پھر آپ یہ شرک کر رہے ہیں، چاہے یہ کام آپ نبی علیہ السلام کے نام پر کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے بیان کر لوں، یاد رکھیے گا، بہت سارے ہمارے احباب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانور قربان کرنے کو اپنا معمول سمجھتے ہیں۔ یہ عید قربان میں دو جانور لاتے ہیں،
ایک اپنے نام سے اور ایک اللہ کے نبی کے نام سے، یعنی ایک اپنی طرف سے ایک اللہ کے نبی کی طرف سے۔ یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جانور ذبح کر کے اس جانور کا ثواب اللہ کے نبی کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسا کرنے کے لیے قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں، اسلامی شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اور ہم کوئی جانور خاص طور پر اللہ کے نبی کے نام سے کریں، اللہ کے نبی کی طرف سے کریں۔ اسلامی شریعت میں ایسا کوئی حکم ہم اور آپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے جو حضرات ایسے جانور خرید کر لا رہے ہیں اور لا کر وہ اللہ کے نبی کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی طرف سے کرنے کے بجائے اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ عمل اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، اور دوسرا یہ کہ جو بھی قربانی ہم اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا ہے۔ ہم چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں نہ کریں، جو قربانی، جو عمل، جو نیکی ہم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی اچھائی کی طرف رہنمائی کرے، عمل کرنے والے کے برابر رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو پورا پورا ثواب پہنچ رہا ہے جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے بندو جو حضرات اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ سوچیں نبی علیہ السلام مزید کسی اجر و ثواب کے وہ حاجت مند نہیں، نبی علیہ السلام کو کسی اجر کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے خود آپ کے اتنے مقامات بلند کر دیے ہیں کہ اب اس کے بعد کسی اور کو آپ کے اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت تو ہم کو ہے نا، ہمیں ضرورت ہے، ہماری آل و اولاد کو ضرورت ہے کہ نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں لکھے جائیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ جو بھی جانور اگر آپ نے خریدا ہے تو آپ اپنی طرف سے، اپنے اولاد کی طرف سے قربانی کریں، ان کے نام سے کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اللہ کے نبی کو، ہمیں اور ہماری اولاد کو اور اللہ کے نبی کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پہنچا دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس بنیادی پیغام کو یاد دلانے کے بعد آپ سے جو بنیاد خاص طور پہ دو تین باتیں کہنی ہے وہ یہ کہ حضرات گرامی، عید الاضحیٰ کی یہ مناسبت، اس میں اخلاص سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ۔ میرے اور آپ کے جانور، یہ میری اور آپ کی قربانیاں، میری اور آپ کی یہ عبادتیں اخلاص کا تقاضا کرتی ہیں۔ اگر بندہ مخلص نہ ہو تو عمل سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارے جانور ہوتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو گوشت اس کا ملتا ہے، نہ ہی اس کا خون اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ جو چیز پہنچتی ہے تمہارا اپنا تقوی، وہ اخلاص، وہ جذبہ، وہ آپ کی اپنی نیک نیتی، وہ آپ کی اپنی بندگی کا اظہار، وہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر جانور ذبح کرنے کے لیے جو تڑپ ہے، اور جس میں آپ گویا یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج جس طرح میں جانوروں کی قربانی دے رہا ہوں، ایسے ہی میں اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کی بھی قربانی دوں گا۔ یہ جو جذبہ آپ کے اندر آتا ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنی قربانیوں میں اخلاص پیدا کریں کہ عمل اخلاص کی وجہ سے اونچا ہوتا ہے، بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ کئی بار عمل دیکھنے میں چھوٹا، جانور دیکھنے میں چھوٹا، لیکن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے برابر کوئی عمل شاذ و نادر پہنچ پاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ عید الاضحیٰ کی مناسبت جانوروں کی قربانی کی ہے۔ اس موقع پر آپ اور ہم اللہ کی توفیق کے مطابق جو جانور اللہ نے شریعت میں مشروع قرار دیے ان کی قربانی دیتے ہیں۔ خیال رکھیے گا دو تین باتوں کا۔ سب سے پہلے پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے طہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے گلی، ہمارے محلے، ہمارے علاقے، ہماری بستیاں گندگی کا مظہر ہوں، ہماری عید اس طرح سے مثالی ہو جائے، اتنے جانور کاٹ کے اتنی صفائی کے ساتھ ہم عید منا لے جائیں، لوگ تعجب کریں کہ ہزاروں جانور کٹ گئے لیکن نہ بدبو کا ماحول ہے، نہ یہاں گندگی نظر آتی ہے۔ پاکی صفائی کا مظاہرہ کرے، یہ اسلام کا صحیح تعارف ہے، اسلام کی صحیح پہچان کروانا ہے، اور لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع دینے سے بچنے کا بڑا بہترین موقع۔ حضرات گرامی قدر، یہ بھی ضروری ہے کہ جانوروں کی قربانی کرنے والے سڑکوں پہ لے کے گھومیں پھریں اور اس کا مظاہرہ کریں، اس کی وجہ سے خامخواہ فساد کی بنیاد بنے، جھگڑوں کی بنیاد بنے۔ اسلامی شریعت آپ کو اس کی تعلیم نہیں دیتی۔ یہ جانور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے
آپ نے کاٹا، آپ کو پتا ہے، کسی اور کو پتا نہ چلے تو یہ اچھا ہے، تاکہ اس میں اخلاص باقی رہے، برقرار رہے۔ بالخصوص سوشل میڈیا پہ جانوروں کی قربانی، جانوروں کے ذبح کرنے کے ویڈیو، یا پھر یہ کہ فوٹو لینا اپنے جانور کے ساتھ، کسی بھی جانور کے ساتھ، چھوٹے بڑے جانور کے ساتھ تصویریں بنا کے ڈالنا، یہ اسلامی شریعت آپ کو اس کے خلاف سے روکتی، اخلاص کے منافی ہے۔ اور جب آپ اخلاص سے سمجھوتا کرتے ہیں، کئی بار یہیں سے فساد بھی جنم لے سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بات اور آپ کے سامنے کہہ دینی مناسبت، یہ مناسبت عید الاضحیٰ کی ہمارے اور آپ کے سامنے، جہاں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، وہیں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہماری قربانی کے ایام میں کم سے کم 2-4 دن ہمارے اور آپ کے سماج کے ہر مسلمان کو گوشت کھانے کو ملے۔ آپ کھا سکتے ہیں، اپنے گھر میں گوشت رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسا ہے کہ سماج میں کچھ گھر ان دنوں بھی گوشت کھانے سے محروم ہے، تو پھر یہ اسلامی شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے آئے، ابتدا میں بڑے کم مسلمان صاحب حیثیت تھے، کم مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ لوگوں کو چاہیے 3 دن کے اندر پورا گوشت ختم ہو جائے۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی قربانی کا گوشت رکھے گا تو پھر وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد لوگوں میں خوشحالی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کہا میں نے منع کیا تھا لیکن اب اجازت ہے کہ 3 دن کے بعد بھی چاہو تو تم گوشت باقی رکھ سکتے ہو۔ کیوں اللہ کے نبی نے پہلے منع کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ قربانی کرنے والے کم تھے، تمام مسلمانوں کو گوشت کھانے کے لیے میسر نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی نے چاہا کہ ہر مسلمان کو گوشت کھانے کو ملے۔ خیال رکھیے گا، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی، سب سے پہلے ان کے گھروں میں گوشت پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ عید کے دنوں اس کے بعد کے ایام میں انہیں بھی گوشت کھانے پینے کے لیے میسر آئے۔ اور ایسے ہی وہ حضرات جو آپ کی شہر کے اندر کام کاج کے مقصد سے آئے ہوئے، وہ اپنے گھر سے دور ہیں، وہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں آئے ہیں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں آئے، اپنی نوکری کے سلسلے میں آئے، ایسے حضرات کو اگر آپ جانتے ہیں، انہیں اپنے گھر بلائیے، انہیں اپنے گھر میں کھلائیے پلائیے۔ اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ عید کے دن آپ ایک ایسے مسلمان کو عید کی خوشی دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنی زندگی کے تقاضوں کے نتیجے میں اپنے گھر بار سے دور ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہوگی اگر آپ اور ہم اس بات کا خیال رکھ پائیں۔ حضرات گرامی قدر، بات کو میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں خاص طور پہ وہ بڑا اہم یہ ہے کہ حضرات عید کی یہ مناسبتیں آتی ہیں، ایک مرتبہ پھر سے تجدید تعلق کے لیے اپنے تعلقات کو سدھاریے۔ جن کے ساتھ ناراضگی ہے، کم سے کم عید بار کی مناسبت سے ملاقات کا سلسلہ رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ موقع اسی لیے لاتا ہے کہ لوگوں کے دل نرم ہو، لوگوں کے دلوں میں گنجائش پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں کم ہو، ناراضگیاں کم ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے جوڑ کے پیدا کیا، بھلے برے جیسے بھی ہیں، ہمیں ساتھ رہنا ہے، ساتھ جینا ہے، ساتھ مرنا ہے۔ اسلامی شریعت کے اس پیغام کو یاد رکھیں کہ عید کی حقیقی خوشی اس بات میں ہے کہ ہم اور آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ حضرات گرامی قدر، آخری ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر لوں گا، اور بڑی اہم بات ہے، آپ اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، ملک کے حالات ہمارے طرح طرح کے مسائل سے گزرتے جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے مسائل دیکھے، اور بھی بہت سارے مسائل ہم اور آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان معاملات میں جہاں سیاسی طور پر ہمیں جو اسباب اختیار کرنے ہیں اختیار کیجئے، تعلیم کے میدان میں جو محنت کرنی ہے محنت کر کے آگے بڑھیے، تعلقات بنائیے غیر مسلموں سے، ذمہ داروں سے، اور ان تعلقات کا بہتر استعمال کیجیے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ایک بڑی اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے مسائل کے، سیاسی مسائل، سماجی مسائل کے حل کے لیے بھی اسلامی شریعت نے یہ بات بتائی کہ بنیاد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر کام کیجیے۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے نا، اسی کے معاملات اللہ تعالیٰ صحیح رخ پہ لگاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ، ہم قوم و ملت کے مسائل کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن محنتیں صرف سیاست کی درجے تک رہتی ہیں۔ یاد رکھو، سیاست پہ محنت کرنے سے وقتی طور پہ کچھ سیاسی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی امت کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ کر سب کے ایک عقیدے پر آنے، ایک ایمان والا ہونے پر موقوف ہے۔ اس لیے اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے بھی
قوم و ملت کے اندر توحید کے پیغام کو عام کرنے، اتباع سنت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں. یہ ہماری اور آپ کی بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے. حضرات گرامی قدر، میں بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں، اور بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی ہر طرح کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. ہماری جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں، قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل اور مصائب کو حل فرمائے. اور جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر ان کو فائز فرمائے. ہم میں سے جو لوگ باحیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ باحیات ہیں اور آئندہ رہیں گے، ہم اور ہماری نسلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کے ساتھ ان کے دین و ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. عالمی اسلام میں جہاں کہیں مسلمانوں کو پریشانی درپیش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو عدل و انصاف کے تقاضوں کو سمجھ کر انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کافروں کے شر سے بچائے، شر پسندوں کے شر سے بچائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. ہمارے اپنے ملک میں جو بھی ہمارے اور آپ کے خلاف غلط ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات میں ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو. اور جو لوگ کچھ بھی غلط نیتیں رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.